بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، ذرا ٹھہر جائیے، اس ویڈیو کو سرسری نہ گزاریے، کیونکہ آج جو بات آپ سننے جا رہے ہیں وہ نہ کسی عام دن کی ہے اور نہ کسی عام عمل کی۔ یہ وہ راز ہے جو اگر شب برات کی مقدس رات جان لیا جائے تو برسوں کی تنگی چند لمحوں میں راحت میں بدل سکتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب بند تقدیریں کھلتی ہیں، رکے ہوئے رزق کو راستہ ملتا ہے اور گھروں میں چھپی نحوستیں بے نقاب ہو جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو وہ بات بتانے والے ہیں جو اکثر لوگ جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر ساری زندگی برکت کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ ذرا دل تھام لیجئے، نیت کو خالص کیجیے اور اس پیغام کو پوری یقین کے ساتھ سنیے، کیونکہ یہ پیغام آپ کے گھر کی قسمت بدل سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، یاد رہے کہ شب برات کا یہ پر نور اور مبارک دن اور رات محض عام اوقات نہیں، بلکہ اپنی سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرنے اور مقدر بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ حقیقت اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں کہ جو بھی خوش نصیب بندہ شب برات کے اس مقدس موقع پر اپنے گھر کی ان 5 خاص چیزوں کی مکمل صفائی اور ستھرائی اور خاص اہتمام کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کے آنگن میں رزق کی ایسی موسلا دھار بارش فرماتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی سدھر جاتی ہیں اور ہر قسم کی تنگی و محتاجی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور پیاری بہنوں، میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں کی بہاروں اور اپنی لامحدود رحمتوں سے مالا مال رکھے۔ کیا کبھی آپ کے دل و ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوال ابھرا ہے کہ آخر وہ کیا حقیقی وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں رزق کی آمد تو نظر آتی ہے مگر وہ ٹھہرتا نہیں ہے؟ آپ دن رات محنت مشقت کر کے کماتے تو بہت ہیں، مگر برکت کے اٹھ جانے کی وجہ سے آپ کا پرس ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ آپ کے کچن میں برتنوں کا شور تو سنائی دیتا ہے، مگر گھر کا چولہا اکثر بے رونق اور ٹھنڈا کیوں نظر آتا ہے؟ تو میرے معزز بھائیوں اور پیاری بہنوں، ذرا ایک مختصر لمحے کے لیے اپنی تمام تر دنیاوی مشغولیات کو روک لیجئے، تھوڑی دیر تأمل کیجئے اور اپنی گریبان میں جھانک کر گہرائی سے غور فرمائیے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر کے کسی اندھیرے اور تاریک کونے میں کچھ ایسی بے جان اور غیر ضروری فالتو چیزیں پڑی ہوں جنہیں آپ نے مہینوں بلکہ کئی سالوں سے ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہی حقیر سمجھی جانے والی چیزیں آپ کے نصیب اور کامیابی کے دروازے بند کیے بیٹھی ہیں۔ پیاری بہنوں، ہمارے گھروں کے وہ چھپے ہوئے کونے، اوپر والی پرانی الماریاں، دھول مٹی سے سنی چھتیں اور وہ پرانے گرد آلود دراز جن میں نہ جانے کب سے غبار کی گہری تہیں جمی ہیں، ہمیں تو وہ ایک عام سی بات لگتی ہے، مگر در حقیقت وہ معمولی نہیں ہے، بلکہ یہی وہ پوشیدہ اور غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی رکاوٹیں ہیں جو گھر کی برکتوں کو دیمک کی طرح آہستہ آہستہ چاٹ کر ختم کر دیتی ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ چیزیں رزق کی روانی کو بے رحمی سے روکتی ہیں اور گھر کے دیرینہ سکون کو برباد کر دیتی ہیں۔ آج اس خاص اسلامی پیغام میں آپ کو ان 5 حیرت انگیز اور پر اسرار چیزوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنے والا ہوں، جن کی صفائی کا خصوصی اہتمام اگر آپ اس مبارک شب برات کے موقع پر کر لیں تو انشاءاللہ رب کریم کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں ایسی غیبی برکت نازل ہوگی
جیسے براہ راست آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، رزق کے ایسے ایسے دروازے اور دہانے کھلیں گے جیسے غیب کے خزانوں کے کواڑ اچانک کھل گئے ہوں، اور آپ کو ایسی قلبی راحت اور اطمینان نصیب ہوگا جیسے فرشتے خود آپ کے گھر کی چوکیداری اور پہرہ داری کر رہی ہیں۔ جیسے فرشتے خود آپ کے گھر کی چوکیداری اور پہرہ داری کر رہے ہیں، تو اس عظیم مقصد کے لیے تیار ہو جائیے اور اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، کیونکہ اب آپ کا یہ گھر محض ایک اینٹ اور پتھر کا مکان نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کی رحمتوں کا ایک مقدس ٹھکانہ بننے والا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو شب برات یعنی مغفرت کی رات کی وہ عظیم الشان فضیلت یاد دلانا چاہتا ہوں، جسے سن کر ایک سچے مومن کا دل لرز اٹھتا ہے اور روح پر ایک وجدائی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ شب برات کوئی عام یا معمولی وقت نہیں ہے، یہ وہ مبارک موقع ہے جسے تقدیروں کے فیصلے کی رات قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہی عظمت و شان والا وقت ہے جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ اسی کی نسبت سے بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اسی رات بندوں کی بخشش کے پروانے جاری ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہی وہ وقت ہے جس کی اپنی شان ہے، جب تمام مخلوقات اپنے رب کے حضور توبہ اور اصلاح کے لیے پیش ہوتی ہیں۔ شب برات کے ان لمحات میں ایک خاص قسم کی الہی تجلی ہوتی ہے، فضائیں انتہائی پرسکون ہوتی ہیں، اور عرش مولا سے آسمان کے دروازے پکار پکار کر پیاسے بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مانگو، آج کیا مانگتے ہو۔ یہ وہ قبولیت کی ساعت ہے جب کوئی بھی جائز دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب بندہ کمال عاجزی سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ملائکہ کی صدا آتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، طلب کر، تیرا رب سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وہ انتہائی قیمتی اور نایاب لمحہ ہے جب رب ذوالجلال اپنے بندے سے خوش ہو کر رزق کی فراوانی نازل کرتا ہے، الجھے ہوئے مشکل معاملوں کی گرہیں کھولتا ہے، اور وہ کچھ بن مانگے عطا کر دیتا ہے جس کا انسان کے لیے تصور کرنا بھی محال ہے۔ لیکن صد افسوس اور مقام ماتم ہے کہ ہم اس عظیم رات کی قدر نہیں کرتے، اور اسے بھی دوسرے عام وقتوں کی طرح غفلت و کوتاہی میں گزار دیتے ہیں۔ نہ ہم اپنے قلوب کو حسد و کینہ کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، نہ اپنی زبانوں کو غیبت کی آلودگی سے، نہ اپنے گھر کو ظاہری گندگی سے، اور نہ اپنی نیتوں کو ریاکاری کے زہر سے پاک کرتے ہیں۔ لہٰذا آج پختہ عہد کر لیجئے کہ جب بھی شب برات کا چاند اپنی جیا پاشیاں بکھیرے تو آپ نے یہ پکا یاد رکھنا ہے کہ یہ وقت آپ کی تقدیر بدلنے اور گھر کی حالت بہتر کرنے کا ایک سنہرا موقع ہے، بشرط کہ آپ اس رات کے حرمت و تقدس کو پہچانیں اور اس کا مکمل ادب و احترام بجا لائیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اس سب سے پہلی چیز کا، جس کی تطہیر یعنی مکمل صفائی شب برات کے موقع پر روحانی طور پر بہت ضروری ہے۔ اگر اسے نادانی میں نظر انداز کر دیا جائے تو یہ چیز انسان کے معاشی حالات، ذہنی سکون اور گھر کی خیر و برکت پر ایسی خیر و برکت پر ایسی وار کرتی ہے جیسے کوئی زہریلا ناگ چپکے سے کسی کے جسم میں زہر اتار دے۔ جی ہاں، وہ پہلی اہم ترین چیز آپ کے گھر کا مین دروازہ یعنی مرکزی دروازہ ہے۔ یہ وہی دہلیز اور راستہ ہے جہاں سے ہر آنے والا مہمان، ہر خیر و بھلائی کا فرشتہ اور ہر رزق کی پہلی لہر آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ ذرا گہرائی سے سوچئے کہ اگر وہی بنیادی داخلی راستہ گندا ہو
وہاں مکڑیوں نے بدصورت جالے بن رکھے ہوں اور مٹی کی دبی تہی جمی ہوں، تو کیا رحمت کے فرشتے اس راستے سے آنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تو وہیں سے اپنا رخ موڑ لیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سارا وقت اندرونی سجاوٹ اور تجنو و آرائش میں تو مگن رہتے ہیں، مگر مرکزی دروازے کی حالت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ دروازے پر جمی مٹی دراصل نحوست اور غربت کی علامت لگتی ہے، جس سے برکتیں اندر آتے ہوئے کتراتی ہیں۔ پیاری بہنوں، جب آپ شب برات کی تیاری میں اپنے دروازے کی گرد کو جھاڑتی ہیں تو در حقیقت آپ اپنے مقدر کے بند دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ محض لکڑی یا لوہے کا بے جان فریب نہیں، بلکہ آپ کے نصیب کا آئینہ دار ہے۔ جس طرح ایک میلے دل جس طرح ایک میلے دل رب کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں کر سکتا، بالکل ویسے ہی میلے دروازے رب کی رحمت کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ آج کے اس دور نمائش اور دکھاوے میں جب ہم باہر کی ٹپ ٹاپ کو بہت اہمیت دیتے ہیں، مگر ان بنیادی اور اہم جگہوں کو اکثر بھول جاتے ہیں جو پاک دامن اور سرکار اور کارمند عورت اس مبارک موقع پر اپنے گھر کے دروازے کو چمکاتی ہے۔ اس کا گھر نورانی فرشتوں کی جولان گاہ بن جاتا ہے۔ وہ اس عمل سے گویا رزق کو خود اپنی طرف پکار رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے غیب کے خزانوں سے سہولتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شب برات پر صاف نہ کیا گیا میلے دروازے اس کانٹے دار جھاڑی کے مانند ہے جو ہر آنے والی خوشی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ اور کانٹا بن جائے۔ بس دیر نہ کیجیے، ابھی اٹھیے اور آج اسے اس مبارک موقع پر اس راستے کو دھونے اور صاف کرنے کا مستقل معمول بنائے جہاں سے آپ کی خوش بختی قدم رکھتی ہے، کیونکہ دروازہ جسمانی طور پر بند ہو یا نہ ہو، اس کا میلے اور گرد آلود ہونا ہی بدقسمتی کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں میں آپ کی توجہ کے لیے ایک ایسی عبرت انگیز اور سبق آموز حکایت عرض کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر تو بہت سادہ ہے، مگر اس کا انجام روح کو تڑپا دینے والا ہے۔ ایک بستی میں ایک ایسی عجیب خاتون رہتی تھی جس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ لوگ اسے عام طور پر خاموش دروازے والی کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ نہ کسی کی خوشی میں کبھی شریک ہوتی اور نہ کسی کی غمی میں۔ اس کے گھر کے باہر کا منظر انتہائی بھیانک اور کراہت انگیز تھا۔ پرانے ٹوٹے ہوئے برتن، بیکار لکڑی کی کرسیاں، مٹی میں لتھڑی ہوئی پرانی جوتیاں اور ایک نہایت ہی غلیظ و بدبودار دروازہ۔ ایک بار اس پورے گاؤں میں کوئی مہلک وبا آئی۔ ایک اللہ والے بزرگ نے سب کو مشورہ دیا کہ اپنے اپنے گھروں کو پاک اور صاف کرو تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہو۔ سب نے اس پر عمل کیا اور صفائی کی، مگر اس ضدی اور لاپرواہ عورت نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ایک خوفناک رات اس کے گھر سے ہولناک چیخیں ابھریں۔ لوگوں نے پریشانی میں جب دروازہ توڑ کر دیکھا تو وہ عورت بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ دیواروں سے کوئی کالا اور سیاہ مادہ ٹپک رہا تھا اور اس کے ارد گرد کئی موذی کیڑے رینگ رہے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے جارو قطار روتے ہوئے کہا کہ کاش میں نے وقت رہتے اپنے گھر کے راستوں اور دروازوں کی صفائی کر لی ہوتی تو آج میری تقدیر کا بند دروازہ بھی شاید کھلا ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ بحث کوئی فرضی افسانہ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، وہی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں پہاڑ بن کر حائل ہو جاتے ہیں۔ شب برات کے موقع کی یہ صفائی محض ایک مشقت یا کام نہیں
بلکہ اپنی بد نصیبی کے تالوں کو کھولنے کی ایک سنہری کنجی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ہم اس دوسری اہم ترین چیز کی طرف آتے ہیں جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور ہمارے قدموں تلے بچھتی ہے، مگر ہم بدقسمتی سے اس کی اصل قدر و منزلت سے ناواقف ہیں۔ اور وہ مبارک چیز ہے آپ کی گھر کی جائے نماز، وہ مقدس اور پاک کپڑا جہاں ہم اپنے خالق حقیقی اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی سے سر بسجود ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ اور دکھ کی بات ہے کہ ہم اسی جائے نماز پر کھڑے ہو کر رو رو کر التجائے اور فریادیں کرتے ہیں، مگر اسی کو میلے بدبودار اور دھول مٹی سے سنا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کا ایمانی ضمیر یہ بات گوارا کرتا ہے کہ جس جگہ سجدہ کر کے آپ رب کو پکارتے ہیں وہ جگہ ناپاک یا گندی ہو؟ جہاں جائے نماز پر بچوں کی گندگی یا جوتوں کے نشان ہوں، وہاں کا کیا گیا سجدہ بھلا عرش الہی تک کیسے رسائی پائے گا؟ اللہ والے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ میلے اور گندے مصلے پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہم نے نادانی میں جائے نماز کو اتنا غیر اہم اور معمولی سمجھ لیا ہے کہ بچے اس پر کچھ بھی گرا دیتے ہیں اور ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے، اگر ہمیں دنیا کے کسی ادنا حاکم یا افسر کے پاس جانا ہو تو ہم اپنا بہترین اور صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، تو پھر احکم الحاکمین کے دربار میں اس میلے مسلح پر حاضری کیسے قبول ہوگی؟ شب برات کا وہ خاص اور مبارک لمحہ جب دعا لازماً قبول ہوتی ہے، کہیں وہ آپ کی جائے نماز کی ناہمواری یا گندگی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ جائے نماز کی صفائی دراصل اللہ سے سچی محبت اور اس کی بارگاہ عالیہ کے ادب و احترام کا پہلا زینہ ہے۔ اس ضمن میں ایک اور سبق آموز واقعہ سنیے کہ ایک نہایت غریب اور پسماندہ گاؤں میں ایک نیک بابا جی کا کچا گھر تھا جو غربت کے باوجود ہمیشہ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ ان کے پاس کوئی خاص مال و متاع تو نہ تھا، مگر ان کی جائے نماز ہمیشہ دودھ کی طرح سفید، پاکیزہ اور معطر رہتی۔ ایک بار ایک پریشان حال عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا جی، میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتی ہوں، وظائف بھی کرتی ہوں، مگر میری زندگی میں سکون نہیں آتا۔ بابا جی نے اسے شفقت سے اندر لے گئے اور اسے ایک انتہائی غلیظ مٹی میں دبی ہوئی پرانی جائے نماز دکھائی اور کہا، بیٹی، جب تمہارا رب سے رابطہ کرنے کا اصل ذریعہ یعنی یہ مصلح ہی میلہ ہے تو تمہارے دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ وہ عورت یہ سن کر تڑپ اٹھی اور اسے فوراً اپنی بڑی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ دعا تو مانگ رہی تھی، مگر اسے دعا مانگنے کا صحیح سلیقہ نہیں آتا تھا۔ جائے نماز وہ نورانی راستہ ہے جو زمین سے آسمان کو جوڑتا ہے۔ اگر یہ راستہ ہی گرد آلود اور گندا ہوگا تو آپ کی فریاد اوپر کیسے پہنچے گی؟ لہذا شب برات کے موقع پر اپنے مسلوں کو دھوئیں، صاف کریں اور انہیں خوشبو سے معطر کریں، کیونکہ برکت سجدے کے ساتھ ساتھ سجدے کی جگہ کے ادب و احترام میں بھی پوشیدہ ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف آج توجہ دلانا میرا خاص مقصد ہے، وہ ہے آپ کے گھر کی دیواروں پر نصب پرانی تصاویر، فریمز اور آئینے یعنی شیشے برسوں سے ایک ہی جگہ لٹکے ہوئے۔ یہ فریمز جن پر مکھیاں بیٹھی ہیں، زہریلی مکڑیاں اپنے گھر بناتی ہیں اور ہم ان کی موجودگی سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دھول بھرے فریمز اور میلے کچلے آئینے گھر میں ذہنی انتشار، لڑائی جھگڑے اور رزق میں سخت تنگی کا باعث بنتے ہیں؟
یہ وہ چھپی ہوئی نحوست ہے جو ہم نے نادانی میں خود اپنے گھروں میں پال رکھی ہے۔ شب برات کے موقع پر ان چیزوں کی صفائی کرنا ایسا ہی مبارک عمل ہے جیسے آپ نے اپنے گھر کی فضا سے تمام شیطانی اثرات کو نکال کر جلا وطن کر دیا ہو۔ خاص طور پر وہ فریمز جن پر مقدس قرآنی آیات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں، ان پر گرد کا جمنا نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو دھو کر چمکاتی ہیں تو آپ کے گھر میں خیر کی روشنی کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے اور رب ذوالجلال کا نور آپ کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ ایک پرانی روایت ہے کہ ایک ویران اور پرانے محل میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو اپنی ماں کی تصاویر سے لپٹی رہتی تھی۔ وہ ہر رات ان تصاویر سے باتیں کرتی اور روتی تھی۔ ایک صاحب بصیرت بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اسے بتایا کہ اے نادان عورت، یہ تصاویر اب تمہاری خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ تمہاری روح کی قید بن چکی ہیں۔ ان پر جمی ہوئی یہ قدیم گرد تمہارے حال اور مستقبل کو برباد کر رہی ہے۔ جب وہ فریم وہاں سے ہٹائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ہی اصل حقیقت اور سکون چھپا ہوا تھا جو ان تصاویر کی گرد نے کئی سالوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں یا جن پر غیر شرعی و بے پردہ چہرے بنے ہوں، وہ گھر سے برکت چھین لیتی ہیں۔ چوتھی چیز وہ پرانے صندوق کے گتوں کے غبار، ڈبے اور وہ تمام پالتو سامان ہے جو آپ نے گھر کے کسی اندھیرے کونے یا اسٹور روم میں ڈھیر کر رکھا ہے۔ ان میں اکثر وہ پرانے کپڑے، جوتے یا ٹوٹا پھوٹا سامان ہوتا ہے جسے نہ ہم خود استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی مستحق کو دیتے ہیں۔ یہ وہ منحوس سامان ہے جس کی باریک دراروں میں نحوست اور تنگی کا بسیرا ہوتا ہے۔ ہم بازار سے نئے نئے صوفے اور فرنیچر تو خرید لاتے ہیں مگر ان پرانے بوجھ کو گھر سے نکالنے کی ہمت نہیں کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ فالتو اشیاء کا یہ انبار در حقیقت آپ کے رزق کے بہاؤ میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ان کو صاف کرنا یا ضرورت مندوں کو دے کر گھر سے باہر نکالنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنے دکھی دل سے ایک پرانا دکھ نکال کر باہر پھینک دیا ہو۔ جو چیز کسی غریب کے کام آ سکتی ہے اسے فی سبیل اللہ دے دے اور جو بالکل بیکار ہے اسے ہٹا دے، کیونکہ غبار جمع کرنے والے گھروں میں کبھی سچی خوشحالی نہیں ٹھہرتی۔ پانچویں اور آخری چیز جو کہ نہایت ہی اہم ہے وہ ہے دروازوں کے پیچھے اور اوجھل چھپی ہوئی جگہوں کی صفائی۔ اکثر خواتین سستی کی وجہ سے صرف وہی جگہ صاف کرتی ہیں جہاں لوگوں کی نظر پڑتی ہیں، مگر دروازوں کے پیچھے، الماریوں کے نیچے، الماریوں کے نچلے حصوں اور صوفوں کے پچھلے چھپے ہوئے حصوں میں گرد غبار جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہی وہ گندی جگہ ہیں جہاں خبیث شیاطین اپنا مستقل ٹھکانہ بناتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سنجیدگی سے سوچا ہے کہ بلا وجہ بچوں کا چڑچڑاپن، میاں بیوی کی آپسی انبن اور بیوی کی بیماریوں کا اصل سبب کیا ہے؟ اکثر یہ وہی چھپی ہوئی گندگی ہوتی ہے جو گھر کے روحانی ماحول کو بوجھل کر دیتی ہے۔ جب شب برات کے موقع پر آپ ان پوشیدہ جگہوں کو صاف کرتی ہیں تو آپ گویا اپنے گھر سے تمام منفی توانائیاں اور شیطانی اثرات کا مکمل خاتمہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہی صفائی بہترین ہے جو مکمل ہو، اور وہی گھر واقعی برکت ہے جس کا ہر ایک گوشہ اور کونا پاکیزہ ہو۔ آخر میں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک مخلصانہ نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم اس ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی پاکیزگی اور دل کی صفائی پر بھی بھرپور توجہ دیں۔ ہم اپنے گھر کے مہنگے پردے تو بدل لیتے ہیں مگر اپنے لہجوں کی کراہت اور سختی نہیں بدلتے۔
مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی شریک حیات یعنی بیوی سے سچی محبت اور نرمی سے پیش آئے، کیونکہ بیوی کا دل دکھا کر رزق میں برکت کی امید رکھنا بالکل فضول اور ابتر ہے۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کو صرف جھاڑو پوچھے سے نہیں بلکہ اپنے حیا، اپنی شرم اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری سے سجائے۔ گھر وہی اصل محل بنتا ہے جہاں بوڑھے ماں باپ کی دعا ہو اور اپنوں کے درمیان الفت و محبت ہو۔ شب برات کا یہ وقت اپنے اندر کی روحانی گندگی، کینہ، حسد اور غصہ دھونے کا بھی دن ہے۔ میں تہہ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے گھروں سے ہر قسم کی ناپاکی، تنگی، نحوست اور پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے اور آپ کے نصیب کے تمام بند دروازے اپنے رحمت سے کھول دے۔ اگر آج کے اس ایمان افروز بیان نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو اور آپ کو اپنی ماضی کی غلطیوں کا احساس ہوا ہو تو اس خیر و بھلائی کے پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ یہ آپ کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بن جائے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی اور ایمان افروز رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہدایت کا یہ روشن چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ اختتام پر ایک بار پھر دلی التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، یاد رکھیے اللہ کی رحمت صرف دعاؤں سے نہیں بلکہ نیت، ادب اور عمل سے نازل ہوتی ہے۔ شب برات کی یہ مبارک رات ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی پاک کریں۔ آج اگر آپ نے سچائی سے یہ چند کام کر لیے تو یقین جانیے اللہ وہ راستے کھول دے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ پیغام کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے ہے جو سکون اور برکت کا طلبگار ہے۔ اگر اس بیان نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ کمنٹ میں اللہ کا کوئی ایک صفاتی نام ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہدایت کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔